حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوق ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیت بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے علم نجوم کے حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی تھے۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا باکثرت درس دیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا اور آپ علیہ السلام کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن پاک میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، وہ کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا، جہنم آپ کو دکھا دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ علیہ السلام اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ علیہ السلام کو جنت میں لے گئے۔ آپ علیہ السلام دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ تو میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں جہنم سے گزر ہی چکا ہوں اور اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان کے اوپر جنت میں ہے اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور جمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورت مریم میں ہے کہ اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق ہے جو غیب کی خبریں دیتے تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اولاد آدم کے نبیوں میں سے۔ سورت مریم رکوع نمبر 4۔ درس ہدایت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعہ سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں پر کتنا فضل و کرم اور انعام و کرام ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر و جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے ان نبیوں اور رسولوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ذکر خیر و تذکرہ موجب رحمت و باعث و خیر و برکت ہے۔